اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی زندگی ہمیشہ ہمارے لیے روشنی کا مینار رہی ہے۔ ان کی سادہ سی حیات، ان کا اللہ پر کامل توکل اور دنیا کے لالچ سے بے نیازی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل کامیابی زیادہ جمع کرنے میں نہیں بلکہ قناعت میں ہے۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں مسجد کے قریب ایک پرانی مگر صاف ستھری دکان تھی۔ لکڑی کے تختے پر چند شیشے کے بوتلیں رکھی تھیں جن میں جڑی بوٹیاں اور دوا کے نسخے محفوظ تھے۔ دکان کا مالک ایک بزرگ حکیم تھے، سفید کپڑوں میں ملبوس، چہرے پر نور اور لبوں پر ذکر الہی کے مٹھاس۔ لوگ انہیں بابا حکیم کے نام سے جانتے تھے۔ بابا کا معمول بڑا عجیب تھا۔ روزانہ ان کی اہلیہ گھر کا خرچ لکھ کر ایک کاغذ دیتی۔ اس کاغذ پر سبزی، آٹا، تیل، دال، مسالہ اور باقی ضرورت کا حساب درج ہوتا۔ نیچے کل رقم صاف صاف لکھی ہوتی، کبھی 300 روپے، کبھی 400 روپے، کبھی 500 روپے، کبھی اس سے زیادہ۔ بابا حکیم دکان پر بیٹھتے اور جیسے ہی اس دن کی رقم پوری ہو جاتی وہ دکان بند کر دیتے۔ وہ اکثر کہا کرتے، ضرورت سے زیادہ کمانا میرا کام نہیں، کیونکہ میرا رب روزی کا ضامن ہے۔ اگر میں اپنی خواہش سے زیادہ لوں گا تو میرا اللہ ناراض ہو جائے گا۔ یہ وہی بات ہے جو قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا، سورۃ الطلاق، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ اسے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف میں ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسے کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، دھوپ تیز تھی، گلیاں سنسان۔ بابا اپنے دکان سمیٹنے ہی والے تھے کہ ایک بڑی گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی میں سے ایک مرد اور عورت اترے۔ گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا، پسینے میں شرابور، وہ پریشان حال تھے۔ وہ مرد آگے بڑھا اور بولا، بابا ہماری گاڑی پنکچر ہو گئی ہے، دھوپ بہت تیز ہے، جب تک پنچر بنتا ہے کیا ہم آپ کی دکان میں بیٹھ سکتے ہیں؟ بابا نے مسکرا کر کہا، بیٹے دکان میری نہیں اللہ کی، سایہ چاہیے تو آ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ وہ دونوں سایہ میں بیٹھ گئے۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر مرد نے پوچھا، بابا آپ کرتے کیا ہیں؟ بابا نے جواب دیا، بیٹے میں حکمت کا کام کرتا ہوں، جڑی بوٹیوں سے علاج کرتا ہوں، دوا دیتا ہوں، شفا دینا میرے اختیار میں نہیں، وہ تو صرف اللہ کے ہاتھ۔ مرد نے آہ بھری اور کہا، بابا 7 سال ہو گئے ہیں مگر ہمارے گھر میں کوئی اولاد نہیں، کیا آپ اس کی بھی کوئی دوا دیں گے؟ بابا نے سکون سے کہا، بیٹے دوا تو میں دوں گا لیکن یاد رکھنا اولاد دینا اللہ کا کام۔ بابا نے دوا دی۔ وہ شخص اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالتے ہوئے بولا، بابا یہ دوا کی قیمت ہے، لیجیے۔ بابا نے پیسے دیکھ کر ہاتھ پیچھے کر لیا اور کہا، بیٹا آج کی جتنی ضرورت تھی اللہ نے پوری کر دی ہے، میں اس سے زیادہ نہیں لے سکتا، اگر لے لوں گا تو یہ زیادتی ہوگی اور میرا رب ناراض ہو جائے گا۔ وہ جوڑا حیران رہ گیا۔ آج کے زمانے میں لوگ پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں اور یہاں ایک آدمی پیسے سامنے رکھے ہیں مگر لینے سے انکار کر رہا ہے۔ جوڑا دوا لے کر اپنے گھر گیا۔ عورت نے کہا، یہ دوا ہمیں عام سی لگ رہی ہے مگر چونکہ اللہ والے نے دی ہے اسے کھا لیتے ہیں، شاید اللہ ہماری سن لے۔ انہوں نے دوا کھائی اور اللہ نے اپنی قدرت کا جلوہ دکھایا۔ کچھ ہی عرصے بعد اللہ نے ان پر رحمت فرما دی، ایک کے بعد ایک، یہاں تک کہ 7 بچے پیدا ہوئے۔ گھر میں ہنسی خوشی چھا گئی۔ وہ جوڑا ہمیشہ بابا کو یاد کرتا مگر مصروفیات آڑے آتی رہیں۔ 11-12 سال گزر گئے۔ ایک دن وہی جوڑا پھر بابا کی دکان پر آیا، سلام کیا اور کہا، بابا ہمیں پہچانتے ہیں؟ بابا نے غور سے دیکھا اور کہا، بیٹے معاف کرنا، پہچان نہ پایا۔ وہ دونوں مسکرا کر بولے، بابا یاد ہے 11 سال پہلے ہم آپ کے پاس آئے تھے، ہماری گاڑی پنکچر ہو گئی تھی، آپ نے دوا دی تھی اور ہم نے اولاد کی خواہش ظاہر کی تھی، پھر اللہ نے کرم کیا اور ہمیں 7 بچے عطا ہوئے۔ ہم ہمیشہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے مگر موقع نہ مل سکا، آج خاص طور پر آئے۔ بابا نے سر جھکا کر کہا، الحمدللہ، سب کچھ اللہ کا فضل ہے۔ بابا کے چہرے پر اس دن کچھ اداسی جھلک رہی تھی۔ جوڑے نے پوچھا، بابا آج آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ بابا نے آہ بھری اور کہا، بیٹے روزانہ بیوی لسٹ دیتی تھی اور نیچے رقم لکھ کر دے دیتی تھی، آج اس نے رقم کی بجائے یہ لکھا ہے کہ بیٹی کا جہیز بھی لانا ہے، مجھے فکر ہے کہ یہ بڑی ضرورت کہاں سے پوری ہوگی۔ یہ سن کر وہ جوڑا رو پڑا۔ مرد نے کہا، بابا فکر نہ کرے، اللہ نے پہلے بھی آپ کا مسئلہ حل کیا تھا، آج بھی انتظام فرما دیا ہے۔ ہم اپنی بھتیجی کی شادی کے لیے جہیز کا پورا سامان لے کر آئے تھے مگر عین شادی کے دن اس کا انتقال ہو گیا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سامان کہاں لے جائیں۔ اچانک دل میں خیال آیا، آپ کی یاد آ گئی، آپ نے ہماری زندگی بدل دی تھی۔ یاد آیا کہ ان کی ایک بیٹی بھی ہے تو ہم نے سوچا یہ سامان بابا کو دے آئیں تاکہ ان کی بیٹی کے کام آ جائے۔ یہ کہہ کر انہوں نے جہیز کا پورا سامان بابا کو پیش کر دیا۔ بابا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ تو نے ایک بار پھر اپنی قدرت کا جلوہ دکھایا ہے، بے شک تو ہی کارساز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ میرے مالک تو نے آج میری لاج رکھ لی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے
کہ قناعت سب سے بڑی دولت ہے. زیادہ جمع کرنے سے سکون نہیں ملتا بلکہ ضرورت کے مطابق زندگی گزارنے میں برکت. توکل علی اللہ ہی اصل سہارا ہے. جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے ایسے دروازے سے عطا کرتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. نیک نیت کا صلہ ہمیشہ خیر میں ملتا ہے. بابا نے دوا دی بغیر قیمت لیے، اللہ نے برسوں بعد جہیز کا سامان ان کے در پر بھیج دیا. میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم بھی اپنی زندگی میں قناعت اور توکل کو اپنا لیں تو اللہ تعالیٰ اس سے انتظامات فرماتا ہے جن کا ہمیں خواب میں بھی گمان نہیں. مولا تعالیٰ سے دعا ہے مولا تعالیٰ ان ساری باتوں میں جو اچھی باتیں ہیں، نیک باتیں ہیں، ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال و افعال سے بچائے. مولا آپ سب کو دنیا و آخرت کی تمام تر بھلائیاں نصیب کرے. مولا ہم سب کو ظالموں، حاسدوں، مکاروں، دھوکے بازوں، چوروں، زناکاروں، شراب خوروں، چگل خوروں، بد نظروں سے محفوظ رکھے، بالخصوص شیطان کے شر سے محفوظ رکھے. میرے ویڈیوز دیکھنے سننے کے لیے تہہ دل سے شکریہ. جزاک اللہ. میرے ساتھ جڑے رہیں. مولا تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ حیات باقی رہی تو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر آؤں گا. اس طرح کی دینی اور اچھی ویڈیوز بر وقت پانے کے لیے مجھے فیس بک، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام میں فالو کریں. میرے یوٹیوب چینل روحانی غذا کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن آل پر پریس کریں. خدا حافظ، فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.